بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بی ایس لیول کی اسٹیٹسٹکس کی بک کا 9th یونٹ ہے اسٹیٹسٹیکل انفرنس۔ انفرنس کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، گیس کرنا۔ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کنسرن جنرلائزنگ فرام اے سیمپل ٹو اے پاپولیشن۔ اگر کوئی بہت بڑی پاپولیشن ہے، اس کے بارے میں ہم نے کچھ کیلکولیشنز کرنی ہے، تو ساری پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم اس میں سے ایک سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو اسٹڈی کر کے اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کو اپلائی کر دیتے ہیں پوری پاپولیشن پہ، جنرلائز کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو اندازہ سیمپل کے تھرو ہم لگاتے ہیں پوری پاپولیشن کی کیریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کرنے کا، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹسٹیکل انفرنس۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی ایک علاقہ لے لیتے ہیں، جیسے گاف سٹی مری۔ گاف سٹی مری کے رہائشی 21 سے لے کر 35 سال عمر تک کی افراد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مین ہائٹ ہم کیلکولیٹ کریں۔ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ 21 سے 35 سال عمر کے جو افراد گاف سٹی میں رہائش پذیر ہیں، ان کی ایوریج ہائٹ کتنی ہوتی ہے۔ تو اب اگر وہاں پہ رہائشی تمام اس عمر کے افراد کی ہم مین ہائٹ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو یہ کام تو بہت مشکل ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم ایک سیمپل لے لیں گے، رینڈم سیمپل لے لیں۔ رینڈم سیمپل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی پلاننگ کے، جو بھی سامنے آ جائیں لوگ ان کو آپ سلیکٹ کرتے جائیں۔ اس طرح سے اگر ہم 50 افراد کو ایٹ رینڈم سلیکٹ کر کے ان کی ہائٹس چیک کر کے ان کی پھر مین ہائٹ نکالتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر پوری پاپولیشن کی مین ہائٹ نکالی جائے تو اس سیمپل کی مین ہائٹ بالکل اس کے ایگزیکٹلی ایکول کبھی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ فرق لازمی ہوگا۔ وہ تھوڑی کم بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو پاپولیشن مین ہے وہ سیمپل مین کے ایکول ہونے کی ہمیں توقع نہیں رکھنی، کچھ نہ کچھ اس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک اندازہ ہے، انفرنس ہے۔ اچھا، اگر وہاں سے 50 افراد کی ایک اور ہم سیمپل لے لیں اسی طرح ایٹ رینڈم، تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا، سیمپل مین آئے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے گروپ کے سیمپل مین کے ایکول ہو جائے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہونا یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ جو پاپولیشن پیرامیٹر اور سیمپل اسٹیٹسٹک میں ڈفرینس آتا ہے، جو ویریشن آتی ہے، اس کو اسٹڈی کرنا یہ ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس۔ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کو سمجھنے کے لیے آپ کی بک میں ایک ایگزامپل دی گئی ہے۔ یہ بی ایس پروگرام کی کلاس ہے AIOU کی، اس کے اسٹوڈنٹس کے پرسنٹیج مارکس کیلکولیٹ کیے گئے ہیں اور وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں۔ یہ 500 اسٹوڈنٹس کے مارکس دیے گئے ہیں پرسنٹیج میں، تو اس کی بیس پہ ہم نے آگے اپنے ٹاپک کو سمجھنا ہے۔ جس شیپ میں یہ ڈیٹا ہمارے سامنے موجود ہے، اس سے تو ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ ہی کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اس کو فائدہ مند بنانے کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کو آرگنائز کریں۔ سب سے چھوٹی ویلیو دیکھیں کون سی ہے، سب سے بڑی کون سی ہے، اور پھر دیکھ لیں کہ رینج کیا ہے ڈیٹا کی۔ سب سے بڑی ویلیو میں سے چھوٹی مائنس کریں گے تو رینج نکلے گی۔ رینج نکال کے پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے جو کلاسز بنانی ہیں ان میں انٹرول کتنا رکھنا ہے، تو وہ انٹرنل تعین اس کا کر کے پھر رینج کو جب انٹرول پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے سامنے تعداد آ جائے گی کلاس لمٹس کی، کتنی کلاسز بنیں گی۔ تو اس پروسیجر کے تحت جب اس کی کلاسز بنائی گئی ہیں جو بک میں ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ 5 کا انٹرول لیا گیا ہے، 40 to 44 پہلی کلاس لمٹ، 45 to 49 دوسری کلاس لمٹ، اس طرح سے 75 to 79 تک کلاسز بنائی گئیں، اور ان کلاسز کے اندر جو مارکس فال کرتے ہیں ان کو
निशान लगा के उनकी तादाद काउंट करके आगे फिर फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना के उसमें लिखी गई है। पहली क्लास लिमिट में 3 लोग आते हैं, दूसरी में 11 हैं, नेक्स्ट में 71 हैं। इस तरह से टोटल फ्रीक्वेंसी 500 हमें मिलती है। अच्छा, अब यहाँ से जब हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो हमें काफ़ी हद तक बात क्लियर हो जाती है। हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 60 to 64 मार्क्स लेने वाले हैं, 171 इनकी तादाद है। उसके बाद 55 से 59 तक ये दूसरे नंबर पे हैं, 148 स्टूडेंट्स। और ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 44 और उससे लेस हैं वो सिर्फ 3 हैं। इसी तरह से 75 से अबव मार्क्स लेने वाले भी सिर्फ 3 हैं। तो अब ये डेटा हमारे लिए फ़ायदा मंद नज़र आ रहा है। इसको ग्राफ्स के ज़रिए भी हम शो कर सकते हैं, उसको स्टडी करना समझना और ज़्यादा आसान होता है। तो बुक में 2 किस्म के ग्राफ दिए गए हैं, अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इनको स्टडी करेंगे।